الصبح بدا من طال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیماری کا بیان۔ بیماری ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کے فائدے بے شمار ہیں، اگرچہ آدمی کو بظاہر اس سے تکلیف پہنچتی ہے، مگر حقیقتاً اس کی بدولت راحت و آرام کا ایک بڑا ذخیرہ ہاتھ آتا ہے۔ یہ ظاہری بیماری جس کو آدمی بیماری سمجھتا ہے، حقیقت میں روحانی بیماریوں کا ایک بڑا زبردست علاج ہے۔ حقیقی بیماری روحانی بیماریاں ہیں جن سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور انہی کو مہلک بیماری سمجھنا چاہیے۔ بہت موٹی سی بات جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے بلکہ جانتا ہے، یہ ہے کہ کوئی کتنا ہی خدا و رسول سے غافل ہو، مگر جب بیمار پڑ جاتا ہے تو خدا اور رسول کا نام لیتا اور توبہ استغفار کرتا ہے، اور یہ تو بڑے رتبے والوں کی شان ہے کہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت و آرام کا، مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا و فضا کر کے رو پیٹ کر آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ اور اتنا تو ہر شخص جانتا ہے کہ بے صبری سے آئی ہوئی مصیبت جاتی نہیں، پھر اس بڑے ثواب سے محرومی دوہری مصیبت ہے، اس دنیا میں بھی اور عالم آخرت میں بھی۔ بہت سے نادان جن میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی بیماری یا کسی جسمانی تکلیف میں بہت بے جا باتیں بول اٹھتے ہیں اور نازیبا حرکتیں کرنے لگتے ہیں، بلکہ بعض اوقات زبان سے ایسے کلمات نکال دیتے ہیں جن سے ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ بات کفر تک نہ پہنچ جائے، بلکہ اللہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ عز و جل کی طرف ظلم کی نسبت کر دیتے ہیں، ایسے لوگ تو بالکل ہی خسرت دنیا والآخرت کا مصداق بن جاتے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیارے اور برگزیدہ رسول کی پیاری پیاری حدیثیں دل لگا کر پوری توجہ سے سنیں، یاد رکھیں اور ان پر عمل کریں۔ اللہ عز و جل توفیق خیر عطا فرمائے، آمین۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمانوں کو جو تکلیف ملال اور اذیت و غم پہنچتا ہے، یہاں تک کہ کانٹا جو اس کے چبھا تھا، اللہ تعالیٰ ان کے سبب ان کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ مسلمان کو جو اذیت پہنچتی ہے، مرض ہو یا اس کے سوا کچھ اور، اللہ تعالیٰ اس کے سبب اس کی برائیاں گرا دیتا ہے، جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ بخار کو برا نہ کہو کہ وہ آدمی کی خطاؤں کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے آگ کی بھٹی لوہے کے میل کو۔ جب مسلمان کسی جسمانی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے تو فرشتہ کو حکم ہوتا ہے، لکھ جو کام پہلے کیا کرتا تھا، تو اگر اللہ اسے شفا دیتا ہے تو دھو دیتا ہے اور پاک کر دیتا ہے، اور موت دیتا ہے تو اسے بخش دیتا ہے اور رحم فرماتا ہے۔ بندہ کے لیے علم الہی میں کوئی مرتبہ مقرر ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کے سبب اس رتبے کو پہنچ نہیں پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن یا مال یا اولاد کو بلا و اذیت میں ڈال دیتا ہے، پھر اسے صبر عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اسے اس مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اس کے لیے علم الہی میں ہے۔ رنج و مصیبت سے گھبرا کر دنیا کی تکلیفوں اور اذیتوں سے بچنے کے لیے موت کی تمنا ناجائز ہے۔
اے عزیز، وہاں کے لیے کیا جمع کیا کہ یہاں سے بھاگتا ہے؟ اگر موت کی سختی سے واقف ہو، آرزو کرے کاش تمام دنیا کی تکلیف مجھ پر ہو اور چند روز موت سے مہلت ملے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رنج کے سبب سے موت کی آرزو نہ کرو۔ اگر ناچار ہو جاؤ تو کہو، خدایا مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے حق میں بہتر ہے، اور مجھے وفات دے جس وقت موت میرے حق میں بہتر ہو۔ ہاں، جب دین میں فتنہ دیکھے اور دینی نقصانات کا خوف ہو تو اپنے مرنے کی دعا عاجز ہے۔ حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے مگر جب کہ اعتماد نیکی کرنے پر نہ رکھتا ہو۔ مریض کی عیادت کو جانا سنت ہے، اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ چند احادیث درج کی جاتی ہیں۔ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت مزاج پرسی کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، اور شام کو جائے تو صبح تک 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ اس کے لیے جنت میں ایک باغ ہوگا۔ جب تو مریض کے پاس جائے تو اس سے کہہ کہ وہ تیرے لیے دعا کرے کہ اس بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا کے مانند ہے۔ بہترین عیادت یہ ہے کہ آدمی مریض کے پاس سے جلد اٹھ آئے۔ جب مریض کے پاس جاؤ تو عمر کے بارے میں دل خوش کن بات کرو کہ یہ کسی چیز کو رد نہ کرے گا اور اس کے جی کو اچھا معلوم ہوگا۔ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کو جائے تو 7 بار یہ دعا پڑھے، اگر موت نہیں آئی تو اسے شفا ہو جائے گی۔ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں جو عرش کریم کا مالک ہے کہ وہ تجھے شفا دے۔ مریض کی عیادت کرنا سنت ہے۔ ہاں، اگر معلوم ہے کہ عیادت کو جائے گی تو اس بیماری پر گراں گزرے گا تو ایسی حالت میں نہ جائے اور کوشش کرے کہ اس سے تعلقات میں جو تلخی پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن یعنی کسی مسلمان مرد و عورت کے لیے یہ حلال نہیں کہ دوسرے مسلمان کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگر 3 دن گزر گئے ملاقات کر لے اور سلام کرے۔ اگر دوسرے نے سلام کا جواب دے دیا تو ثواب میں دونوں شریک ہو گئے، اور اگر جواب نہیں دیا تو گناہ اس کے ذمہ ہے اور یہ شخص چھوڑنے کے گناہ سے نکل گیا۔ وہاں اگر اس جانے والے میں کوئی ایسی برائی پائی جاتی ہے جو شرعاً بھی برائی ہے اور اس نے اسی وجہ سے اس سے قطع تعلق کر لیا ہے تو آدمی کو خدا اور رسول کی رضا جوئی کے لیے توبہ کرنا اور اس برائی سے بچنا چاہیے کہ بندے بھی خوش رہیں اور خدا اور رسول بھی راضی۔ عیادت کو جائے اور مریض کی سختی کو دیکھے تو مریض کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ تمہاری حالت خراب ہے اور نہ اس طرح سر ہلائے جس سے حالت کا خراب ہونا سمجھا جاتا ہے۔ مریض کے سامنے تو ایسی باتیں کرنی چاہیے جو اس کے دل کو بھلی معلوم ہو، اس کا مزاج پوچھے اور تسلی دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کریمہ یہ تھی کہ جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تو یہ فرماتے، لا باس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی گھبراہٹ کی بات نہیں، انشاء اللہ تعالی یہ مرض گناہوں سے پاک کرنے والا ہے۔ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ نئی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن